بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العلي العظيم. محترم عزیزوں اور بھائیوں، سیرت طیبہ کا یہ دستورہ مقام اپنے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کے تمام تعلیمات و ہدایات کو اختصار کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے. اس کا پہلا پروگرام طلوع آفتاب رسالت سے شروع ہو کر آخری بیان حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مکمل ہوتا ہے، اور درمیان کے بیانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف حصوں اور مختلف اجزاء اور آپ کی سیرت کے متعدد پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے. مجھے اس پروگرام کے جس چیز پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے سیرت طیبہ اور ہمارا کردار. عنوان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں کا موازنہ کرنا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے، آپ کی ہدایات کیا ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہماری عملی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، جو چیز قابل تشکر ہے اس پر اللہ کو شکر ادا کیا جائے اور مزید کی توفیق مانگی جائے، اور جہاں کمی و کوتاہی ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی آئینہ ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے محفوظ نہ کیا ہو اور بیان نہ کیا ہو. سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ساری تفصیلات موجود ہیں، جس میں آپ کی ذاتی اوصاف بھی ہے، آپ کی مشغولیات و مصروفیات بھی ہیں، ہجرت سے پہلے کے واقعات، مکہ مکرمہ کی زندگی، آزمائش کا زمانہ اور ایمان و اسلام کی راہ میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے برداشت کی کا بھی ذکر ہے، اور پھر ہجرت کے بعد جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی و وسعت عطا فرمائی اور اسلام کا دائرہ تیزی کے ساتھ چلنا وہ بھی موجود ہے. وہ بیانات بھی آپ کے سامنے آئے ہیں جو باقی وہ انشاءاللہ آ جائیں گے. مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ جل شانہ نے ہم سب کے لیے نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو دیکھ کر نقل کی جائے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی کپڑا سلوانا ہے تو آپ
اپنا ایک سلا ہوا کپڑا درزی کو دے دیتے ہیں اور تھان دے دیتے ہیں کہ بالکل اس کے مطابق ہونا چاہیے، اسے اپنی طرف سے اس میں کچھ کمی بیشی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اجازت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو محفوظ کروا دیا اور امت کو اس کا مکلف بنایا کہ ہر چیز میں آپ کی پیروی اور آپ کی اطاعت کی جائے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کو فرما دیجئے کہ تم کو اگر اللہ کو محبت ہے تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری چال چلنے کی کوشش کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کو محبت کرنا چاہو گے اور اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے، تم محب کے بجائے محبوب بن جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اور وہ جتنا حبیب سے مشابہ ہوگا اپنے اعمال میں، اقوال میں، اخلاق میں، معاملات میں، وضع خطا میں، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک محبوب بنتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب کی ہر ادا پیاری ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کے حبیب سے مشابہت رکھے گا، جتنا ان سے قریب ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں، ان کو کتنا اہتمام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل، نقل و حرکت اور آپ کے اخلاق اور مقام، ہر عمل کی نقل کرنے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک صاحب حاضر ہوئے اور خواہش کی کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیے، آپ کا معمولات کیسے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے باتیں کرتے تھے۔ اس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جہاں آ رہا تھا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، وہ اس کے محافظ و ناظر تھے، اس لیے ان سے پوچھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ فرمانے لگے کہ تم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ تو ایک کام یہ کرو کہ صبح کو جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو تم ان کے ساتھ چلو اور ان کے ایک ایک عمل کو غور سے دیکھو، کیسے چلتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، ان کو جو عمل جیسے کرتے ہوئے دیکھو، سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے۔ یہ صرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ بات زیادہ اہتمام کے ساتھ، لیکن ہر صحابی کا یہی عمل کا یہی کوشش ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طلبہ اور اساتذہ کے درمیان یہ بات معروف ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعمال کی بھی اہتمام کے ساتھ پیروی کرتے تھے جو آپ نے عادتاً یا اتفاقاً کر دیا۔ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ جانے کے لیے۔ راستے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے وہاں قیام کرتے ہیں، جس جگہ نماز پڑھی وہاں نماز پڑھتے ہیں، جس جگہ آپ نے استنجا کیا وہاں جا کے استنجا کرتے ہیں، جس جگہ وضو کیا وہاں وضو کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ۔ اور حوالہ کیا جہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کا جذبہ کے درمیان یہ بات معروف ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کی بھی اہتمام کے ساتھ پیروی کرتے تھے جو آپ نے عادتاً یا اتفاقاً کر دیا۔ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ جانے کے لیے۔ راستے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے وہاں قیام کرتے ہیں، جس جگہ نماز پڑھی وہاں نماز پڑھتے ہیں،
جس جگہ آپ نے استنجا کیا وہاں جا کے استنجا کرتے ہیں، جس جگہ وضو کیا وہاں وضو کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ، اور حوالہ کیا جہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتباع کا جذبہ رہا۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کوئی آپ کا عمل بالارادہ نہیں تھا، سفر کے درمیان جہاں رات ہو گئی وہاں آرام کر لیا، جہاں جس نماز کا وقت وہاں وہ نماز پڑھ لی، جہاں ضرورت کی کا تقاضا وہ ضرورت پوری کر لی۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل جیسے کرتے دیکھا ویسے کروں گا۔ روایات یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے درمیان جا رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا کسی درخت کے نیچے، سامنے مسجد نظر آ رہی ہے اور لوگ جا رہے ہیں کہ وہاں نماز ہم پڑھیں گے، سمجھنا حضور نے یہاں نماز پڑھی تو میں یہاں نماز پڑھوں۔ اب مسئلہ کیا ہے، مسجد چھوڑ کر درخت کے نیچے نماز پڑھنے کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں جذبہ دیکھنے کی بات ہے، میں نے یہاں حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس سے میں یہی نماز پڑھوں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ زندگی ہی میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا پروانہ ان کو مل گیا، یہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ نہ کسی خاندان کی بنا پر، نہ کسی نسب کی بنا پر، نہ کسی نام کی بنا پر، اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کامل نمونہ بن گئے تھے۔ عمل جو عمل آپ کا دیکھا اس کی پیروی کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی صحابی کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کی مخالفت کرتے ہوئے، اس کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھتا، سخت ناراض ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کے وقت اگر تمہاری بیویاں نماز پڑھنے کے لیے منزل میں جانے کی اجازت مانگے تو اجازت دے دو۔ ایک ان کے صاحبزادے نے کہا کہ اب تو زمانہ فتنے کا ہو گیا ہے، اب ہم اجازت نہیں دیں گے۔ بس بگڑ گئے، میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں تو کہتے میں اجازت دے دوں، میں بالکل کچھ بات نہیں کروں گا۔ حالانکہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان حالات کو دیکھ لیا ہوتا جو آج کی وفات کے بعد امت میں پیدا ہوئے ہیں، عورتوں میں جو عادتیں آئی ہیں، تو آپ خود منع فرما دیں گے اور خود آپ نے اجازت دینے کی بات کہی ہے۔ لیکن جب کسی خاتون نے آپ کو کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ کو فرمایا تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میرے ساتھ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کمرے کے اندر کوٹھری میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ آپ کو ہدایت دے رہے ہیں۔ چنانچہ خاتون نے اپنے گھر میں اندر ایک کوٹھری میں بنوا لی تھی اور زندگی میں اس میں نماز پڑھتی رہی۔ مسئلہ وہی ہے، لیکن بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی نظر آ رہی تھی، اب اس سے بات نہیں کروں گا۔ ایک صحابی نہیں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ بچے ڈھیلا چلا رہے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے کنکر پھینک رہے ہیں، انہوں نے منع کیا، رک جا بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ڈھیلا مت چلایا کرو، کسی کے دانت ٹوٹ جائے گا، کسی کی آنکھ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہتے گزر گئے، واپس آئے تو دیکھا بچے اپنے اسی کام میں لگے ہوئے، اکھڑ کر سخت ناراض ہوا، میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا رہا ہوں اور تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آتے ہیں، ارشادات آتے ہیں، سنتوں کا بیان ہوتا ہے، ایک کان کی سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کبھی اس کا جانچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سنی ہوئی باتوں پر ہمارا عمل کتنا ہے۔ موٹی موٹی سنتیں، ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرو اور اس کا مقابل بائیں ہاتھ سے کرو۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو داہنے قدم سے داخل ہو، نکلنا ہے تو بائیں قدم سے نکلو۔ استنجا خانے میں جانا ہے تو بائیں قدم پہلے اٹھاؤ،
نکلنا ہے تو پہلے دایاں قدم نکالو، سنت ہے۔ کیا ہم ہمیشہ استنجا خانے میں جاتے وقت اور نکلتے وقت اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت اس کا استحضار رکھتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور ہم عمل کیا کر رہے ہیں؟ 100% اس پہ عمل ہو رہا ہے، کوئی محنت نہیں ہے، یہ پیر بڑھائیں گے، یہ پیر بڑھائیں گے، محنت اتنی ہی لگے گی، لیکن اگر سنت کے قدر جو ہمارے نظر میں ہم اپنے کردار کو سنت کے مطابق کرنا چاہیں تو معمولی سی سنت جو کہ چھوٹنے نہ پائے۔ معمولی یہ لفظ سنت کے لیے اس کے اعتبار سے بولا جا رہا ہے، ورنہ کوئی سنت معمولی نہیں ہے، ہر سنت بڑی قیمتی ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دوسری بات، سنت کا تعلق صرف اعمال سے نہیں بلکہ اخلاق سے، معاملات سے بھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، یا بنیا ان قدرت ان تسقیا و تنسیا ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو تم اس طرح صبح و شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کدورت نہ ہو، دل ہر ایک کی طرف سے بالکل صاف ہو۔ بات ہو گئی؟ پھر میں یاد نہیں کیا ذات کا میری سنتی، یہ میری سنت، یہ میرا طریقہ ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب یہ دیکھیے یہ قلبی کیفیت ہے، بظاہر ہاتھ پیر سے کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن اپنے دل کو ہر ایک کی طرف سے صاف رکھنا، دل میں کسی کی طرف سے کدورت نہ ہو، یہ آقا کی سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کوئی کسی کی شکایت لے کر نہ آئے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں لوگوں کے درمیان آؤں تو میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہو، کسی کی طرف سے دل کے اندر میل نہ ہو۔ اور وہی بات یہ آپ فرما رہے کہ میری سنت، میری سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا ہے؟ الصادق الامین، سچ بولنے والے، امانت دار۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس سے آپ کا تعارف ہوتا تھا نبوت کے پہلے سے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو صادق الامین کہا جاتا ہے۔ تو سچ بولنا، امانت کا لحاظ رکھنا، وعدہ پورا کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ ہے، آپ کی شناخت اور پہچان سنت۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم راست گوئی کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، وعدہ پورا کرنے کا کتنا خیال رکھتے ہیں، امانت داری کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نہیں ہے۔ اگر زبان پر قابو نہیں ہے، وعدہ پورا نہیں کرتے، امانت داری میں خلل پڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے لا دین لمن لا امانت اللہ ولا ایمان لمن لا امانت اللہ ولا دین لمن لا عہد اللہ۔ اس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہ ہو، اور اس شخص کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس وعدہ پورا نہ کرتا ہو۔ اتنا اہتمام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ابتدائی کا جائزہ لیں، سیرت مقدسہ اور ہمارا کردار مقابلہ کریں۔ کیا ہم بھی ہمیشہ اپنی زبان کا لحاظ کرتے کسی کا کوئی وعدہ کیا تو وعدہ پورا کریں؟ حدیث میں واقع ہے، اور غالباً نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے ساتھ کوئی معاملہ تھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ آپ سے وعدہ کر دیا کہ میں انتظار کرتا ہوں۔ 3 دن گزر گئے، وہ شخص نہیں آیا۔
3 دن کے بعد آیا، آپ کو وہیں پر موجود پایا، آپ صرف اتنا فرما انا ہنا منذ 30 انتظر، کہاں چلے گئے تھے؟ میں 3 دن سے تمہارا انتظار کرتا ہوں یہاں پر۔ یہ کیا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا۔ میرے بھائی بزرگوں، اپنے ہم اعمال کو، اخلاق کو بھی دیکھتے، زبان کے کتنے پکے ہیں، امانت داری کتنی پائی جاتی ہے ہمارے یہاں۔ امانت کا لفظ میں بول رہا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ہمارے پاس کوئی سامان رکھ دیا، ہم نے اس کو واپس کر دیا، امانت دار ہو گئے۔ یقیناً یہ بھی امانت داری ہے، لیکن امانت کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے۔ امانت کا تعلق بہت سی چیزوں سے۔ امانت یہ بھی ہے کہ کسی کا عیب آپ کے علم میں آ گیا، کسی کو کمزوری آپ کے علم میں آ رہی ہے، آپ ان کو چھپا کے رکھیں، اس کی پردہ دری نہ کریں۔ آج تک کسی نے کوئی مشورہ لیا تو آپ اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ کسی کے سامنے ذکر نہ کریں کہ فلاں آدمی اسے فلاں بات پوچھ رہا تھا، میں نے یہ رائے دی، اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے، وہ آپ کے پاس امانت رہنی چاہیے۔ المجالس بالامانہ، مجلس میں جب آدمی کہیں بیٹھا ہے، 2-4 آدمی دائیں بائیں ہیں، کوئی گفتگو کرتا ہے تو حاضرین کو دیکھ کر کون کون ہے دائیں بائیں، ان کے سامنے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب گفتگو کرنے کتنے لوگوں پر اعتماد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ، مجلس امانت، اس بات کو کسی دوسری جگہ نقل کرنا امانت کے اندر خیانت ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہوتا ہے، مؤذن امین ہوتا ہے۔ مؤذن امین کس چیز کا ہے؟ شارحین فرماتے ہیں ایک تو اس بات کا امین ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، جب وہ اذان دے گا نماز پڑھ لیں گے، اسی کی اذان پر سحری ختم کریں گے، اسی کی اذان پر افطار کر لیں گے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، مؤذن اذان دینے کے لیے بلند جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دیتا ہے۔ آس پاس میں دوسروں کے مکانات بھی ہوتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ اوپر چڑھا اذان دینے کے لیے، پڑوس کے مکان میں اس کی اچانک نظر پہنچ گئی، کسی کو کسی ایسی حالت میں دیکھ لیا کہ اگر اس کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر کرے تو اس کو اس کی بے عزتی ہوگی۔ اب اس کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھنا ہے، کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ کیا یہ ساری امانتیں ہیں ہمارے یہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے، صادق سچ بولنا، کتنا اہتمام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مذاق کے اندر بھی، کبھی غصے میں بھی، کبھی غلط بات آپ کی زبان سے نہیں نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک خاتون نے ایک بچے کو مخاطب فرمایا، تعال اوتک شیئا، ادھر آپ کو چیز دوں گی، تعال اوتک شیئا، آپ کو چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اردت ان تعطیہ، جب تم نے یہ جملہ کہا تھا تو تمہاری کیا نیت تھی اس کو دینے کی؟ ان کا اردت ان تعطیہ امرت، میری نیت یہ تھی کہ وہ آئے گا اس کو ایک چھوارا دوں۔ اما انک لو لم تعطیہ لکتبت علیہ کذبۃ، اگر تم نہ دے گی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی کوئی جھوٹ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صادق ہیں، ہر چیز کے اندر سزا ہے، امانت ہے، آپ ہر چیز کے اندر امانت ہے، وعدہ ہے تو وعدہ خلا وعدہ اس کے وفا کرنا ہر چیز کے اندر۔ ہم ابھی عادات کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ مجمع دیندار لوگوں کا ہے، انشاءاللہ سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اس لیے اس کا تو کچھ تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہو اور وہ نماز کی پابندی نہ کرے، وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ یہ تو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی۔
اگر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں منظور ہے کہ آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہو، آپ خوش ہو، ہر امتی کو نماز کا اہتمام کرنا، یہ تو فرض درجے کی چیز ہے۔ جب لفظ سنت بولا جاتا ہے تو عام طور سے ذہن جاتا ہے ان چیزوں کی طرف کہ جس کا درجہ سنت کا ہے، حالانکہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر طریقہ سنت میں شامل ہے، فرض ہو، واجب ہو، مستحب ہو، نفل ہو، آپ نے جو کیا یا جس چیز کو پسند فرمایا وہ سب سنت۔ گھروں کے اندر ہماری رہائش کیسی ہے، گھر والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم میں 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، کبھی آپ نے مجھ کو کسی کام کے لیے بھیجا، فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، کہ نہیں جاؤں گا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے ناز کرنے کی، فرماتے حالانکہ میں نے جی میں یہ بات بولی کہ کروں گا لیکن نہیں کروں گا، پھر چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت سے بھیجا، جا رہا تھا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں بھی کھیل پہ شریک ہو کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، جب میں نہیں لوٹا آپ خود مکان سے نکلے، آ کر پوچھا ارے تم گئے نہیں؟ میں جاتا ہوں۔ ڈانٹا نہیں، مارا نہیں۔ فرماتے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا لما فعلت یا لما لم تفعل، کسی کام کے کرنے کے لیے کہا اور میں نے نہیں کیا تو کبھی ڈانٹا نہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یا کسی کام سے منع کیا میں نے کر لیا، کبھی نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ بچے کے ساتھ گھر میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا معمول تھا؟ فرمایا گھر میں آتے تھے، گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹا دیتے تھے، بکری کا دودھ نکال لیتے تھے، اپنا کپڑا سی لیا کرتے، چپل کی مرمت کر لیتے تھے، لیکن جب اذان ہوتی تھی اس طریقے سے اٹھ کر چلے جاتے تھے سب کو پہچانتے بھی نہ ہو۔ گھر کا کام کاج میں ہاتھ بٹا دینا، گھر والوں کی مدد کر دینا شان نہیں گھٹتی، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا طریقہ ہے، آپ نے عمل کر کے ہم کو سکھلایا ہے، ہم کو اس کی تعلیم دی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہر عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پیروی کرنی چاہیے، اس کی نقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے ہم اللہ کی نظر میں محبوب بنیں گے، اللہ کی نظر میں پیارے بنیں گے، ہمارے مسائل اس سے حل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، حدیث میں موجود ہے، ہمارے ترمذی کی روایت کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں عیب نہیں نکالا، پسند آیا کھا لیا، نہیں پسند آیا چھوڑ دیا۔ آج کیا ہے، اگر کھانے میں ذرا سا نمک زیادہ ہو گیا، لذت خراب ہو گئی، شوہر نامدار دلال میں آ جائے، کھانا بنائے کیا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، کبھی اڑا دیا، ڈانٹ ڈپٹ آسمان سے اٹھا لیا۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں لگایا، فرمایا کہ پسند آیا کھا لیا، نہیں پسند آیا چھوڑ دیا۔ یہ بھی تو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز میں ہمیں نظر رکھنا۔ کھانے کا طریقہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، تو یہ عمر بن ابی سلمہ چھوٹے سے بچے، ان کی پرورش ان کے گھر میں ہوئی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی ہے، وَقَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، میں کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو میرا ہاتھ رکابے کے ادھر ادھر ہر طرف جاتا تھا۔ آج اصل میں یاد نہیں ہے، کل بسم اللہ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اپنے قریب سے کھایا کرو، اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلا رہے ہیں، یتیم بچہ آپ کو کبھی اولاد نہیں ہے۔ فرماتے فما کانت تلک طعمتی، پھر پوری زندگی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اتباع کیا، اسی طرح کھانا کھاتا ہوں۔
آپ اپنے عمل کو نمونہ بناتے فرمایا اما انا فلا آکل متقیا، بھائی میں تو تیل لگا کر کھانا نہیں کھاتا، یعنی تم کو اگر مجھ سے محبت ہے تو میں میرے طریقے کی نقل کرو، تیل لگا کر بیٹھ کر کھانا مت کھاؤ، جو مترفین کے دنیا داروں کا طریقہ ہے۔ کھانے کے سامنے تواضع کی حیت ہونی چاہیے، کھانا اللہ کی نعمت ہے، متکبرین کی طرح مت بیٹھتے، کھانے کی طرف جھک کے بیٹھتے، تواضع کے ساتھ وہ اللہ کی نعمت کی قدر کر، دیکھیے نعمت رقبے کی قدر کر۔ زمین پہ اگر دسترخوان پہ کوئی چیز گر جائے، سنت آپ نے فرمایا کہ اٹھاؤ صاف کر کے کھا لو۔ آج نئی تہذیب کے اندر کئی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانے کوئی چیز گر جائے، مجال ہے کہ کوئی نوجوان اٹھا کے اس کو صاف کر کے کھا لے۔ برتن صاف کرو، انگلی چاٹو، برتن چاٹو، اس سے سنت زندگی سے نکل گئی۔ آج فیشن یہ ہے کہ برتن میں تھوڑا سا چھوڑ، پیالی کے اندر گرا کے تھوڑا سا بچا کر چھوڑ، ٹپ چھٹ دے دو۔ سنتوں کی قدر نکل رہی ہے ہماری زندگی سے، ان کی قدر و قیمت نکل رہی ہے، حالانکہ ایک ایک سنت انتہائی قیمتی ہے۔ سنت زندگی میں رہے گی، اللہ کی مدد آئے گی، بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقبول ہوگا، محبوب بنے گا، اور اللہ کی نظر میں محبوب بنے گا۔ تو ہمارا قول ہو، فعل ہو، ہمارا کردار ہو، ہر چیز میں اس کی نقل ہونی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کی دعائیں سکھلائیں، اذکار سکھلائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی دعا اور اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، فی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ ہمارے استاد حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے مدرسہ شاہی کے شیخ الحدیث رہے تھے مدت تک، پھر دارالعلوم میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد وفات تک انہوں نے وہاں بخاری شریف کا درس کیا، ہم نے بھی ان سے پڑھا ہے۔ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے فرمایا یہاں احیان سے احیان متواردہ مراد ہے۔ احیان متواردہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنے حالات جاری ہوتے تھے، ہر حال کے لیے کوئی ذکر، کان یذکر اللہ حین یاکل وحین یشرب وحین ینام وحین یستیقظ وحین یدخل وحین یخرج۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے، فارغ ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے، مسجد میں داخل ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے، مٹی سے نکلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، سونے کے لیے بستر کو جاتے تو اللہ کا ذکر کرتے، بیدار ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی کچھ سنن قولیہ ہے، کچھ سنن فعلیہ ہے۔ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور یا جو آپ نے خود ہدایت دی ہے یہ دعا کرو، یا خود پڑھ کر آپ نے بتلائی ہے، وہ آپ کی سنت میں شامل ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ علم کی کمی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، دعا کو یاد مختصر بغیر ابتدائی جس کے صرف اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر پوچھا جائے کیا دعا سب بتا دیں گے، لیکن کیا ہر آدمی ہمیشہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے؟ ہمیشہ نکلتے وہ دعا کا اہتمام کرتا ہے؟ استنجا خانے میں جانے کے اور نکلنے کی جو عملی سنت ہے کہ بائیں قدم سے داخل ہو، دائیں قدم سے نکلو، داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلنے کے بعد غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، یہ دعا پڑھو۔ کیا 100% ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ علم ہے، عمل نہیں ہے۔ اس سیرت پاک کے اس جلسے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سیرت سے اپنے عمل کا موازنہ کریں کہ حضور نے کیا تعلیم دی ہے اور ہم کتنا اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کہاں کہاں خلا پایا جاتا ہے۔ عمل کے وقت یاد کرنا چاہیے، مسجد میں داخل ہو رہے قدم رک جائے اندر جب تک کہ اس کا استعداد نہ ہو کہ کون سے قدم سے آگے جا رہے ہیں،
اچانک قدم نہیں اٹھنا چاہیے، اور ایسی پختہ عادت ہو جانی چاہیے کہ الٹا قدم مسجد میں داخل ہی نہ ہو جب تک کہ صحیح سنت کے مطابق عمل ہو۔ دعا پڑھے بغیر قدم آگے نہ بڑھے، نکلنے کے بعد دعا پڑھے بغیر آگے نہ جا سکتے، ہر موقع کی دعا۔ بستر پر جاتے کتنے لوگ ہیں جو سونے کی روٹی میں دعائیں پڑھتے ہیں؟ دعا ہے، یہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت پڑھتے تھے اور جو اٹھنے کے وقت پڑھتے تھے وہ آپ کی سنت ہے۔ بستر پر جاؤ، متعدد دعائیں، ایک تو نہیں۔ اللہم بسمک اموت واحیا، بسمک ربی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، فإن امسکت نفسی فاغفرها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ من عبادك الصالحین۔ حدیث کی کتابوں کی دعا موجود ہے کہ اللہ تیرے نام سے اپنا پہلو بستر پر ڈال رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے تم اٹھاؤں گا، میری جان تیرے قبضے میں ہے، اگر تو اسے اپنے پاس روک لے تو اس کی مغفرت فرما دیجیے گا، اور اگر آزاد کر دے تو میری حفاظت فرمائے۔ کتنی جامع دعا ہے۔ اللہ بسمک اموت واحیا، کہ اللہ تیرے نام پر میں مرنے جا رہا ہوں، موت کی آگوش میں جا رہا ہوں، اور تو ہی جلائے گا تو پھر اٹھوں گا۔ یہ تصور لے کر اس معنی کا استحضار کر کے اللہ کا نام لے کر سوئے، بڑی مبارک نیند ہوگی۔ دیکھو اللہ کے حوالے میں کس کو ہے، آج تجھے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے کردار میں ہے؟ یہ ہماری زندگی میں ہے؟ جانتے ہیں، اکثر جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو سیکھنا چاہیے، لیکن عمل کے اندر ہمارے بہت کمی ہے۔ اسی طریقے سے جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے وہ بھی آپ کی سنت ہے، ہمیں سکھانے کے لیے آپ کی دعائیں مانگی۔ دین دنیا کی تمام ضرورتیں آپ اللہ سے مانگا، آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر ضرورت مانگو، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ اسباب ضرور اختیار کرو، مگر اسباب میں کوئی طاقت نہیں، طاقت اللہ کے ہاتھ میں۔ ہر چیز دعا کرو، شفا اللہ سے مانگو، ذریعہ معاش اختیار کرو، روزی اللہ سے مانگو، اسباب اختیار کرو، مدد اللہ سے مانگو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، آپ کو پوری سنت دی کہ میرے بھائیو اور بزرگوں، ہمیں اپنے ذاتی عمل کا، اپنے گھریلو زندگی کا، اپنے معاملات کا، ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ہمارے بزرگوں کی جو لکھی گئی سیرت کی کتابیں ہیں، حضرت مولانا ادریس صاحب کانگڑی رحمۃ اللہ علیہ اصول مصطفیٰ، حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ محمد رسول اللہ۔ اس کے علاوہ رحمۃ للعالمین ہے مولانا شروع سلمان منصور پوری جو گزر چکے ہیں، ان کا رحمۃ للعالمین سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنتوں کے بارے میں، رسول اکرم کی پیاری پیاری سنتیں، اس نام سے بھی کتابیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز، اس نام سے بھی کتاب ہے۔ ہم ادھر پڑھتے ہیں، لغویات میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا عملی نمونہ تھے۔ ان کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل کیسے کرتے تھے۔ جیسے کبھی میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ جب کسی نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کون سا عمل کرتے تو کیا فرمایا؟ عبداللہ بن مسعود کو دیکھو اور جو عمل وہ جیسے کرتے تھے ویسے کریں۔ تو ہمارے دل میں جب عظمت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے جو اللہ کو محبوب ہیں ان کو ہم اختیار کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ اس کو جاننے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اپنے گھر کے اندر ان سنتوں کا رواج دیں۔ آج سلام کی سنت ہماری زندگی سے نکل گئی ہے۔ بچے گھر میں آتے ہیں، مکتب میں اگر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بھائی میں جاؤ تو سلام کرو اور وہ سیکھ کر عمل کرتے تو ٹھیک ہے، ورنہ عام طور سے گھروں کے اندر
شوہر گھر میں داخل ہوتے ہیں بیوی کو سلام، جب بھائی آیا بڑے بھائی کو سلام، بچہ آیا ماں باپ کو سلام. جتنا اہتمام ہونا چاہیے وہ اہتمام نہیں پایا جا رہا. حاضر قول الفرد السلام قبل الکلام، کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے سلام ہونا چاہیے. آج کل تو کیا ہے، موبائل پر فون آیا، ہلو ہلو کیا بات تو سب لوگ. بھائی اگر یہ آپ کو پتہ چلا کہ کون بول رہا ہے، اگر اس نے سلام نہیں کہ آپ سلام کیجیے، سلام کر اس کے بعد گفتگو کیجیے. چاہے گفتگو بالمشافہ ہوگی آمنے سامنے یا موبائل کے ذریعے ہو رہی ہو، مسلمان کی گفتگو آپ کو سلام سے شروع ہونی چاہیے، سلام کو ختم ہونی چاہیے. ہلو ہلو کوئی چیز نہیں، اوکے کوئی چیز نہیں. ہم دوسروں کی نقل نہ کریں، پیروی نہ کریں. نبی کریم اللہ کی سنتوں کو اپنی زندہ کرنے کی کوشش کریں. اپنی وضاحت، اپنا لباس، اپنی نشست و برخاست سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. جو نہیں جانتے اس کے بارے میں علماء کرام سے پوچھیں، معلوم کریں. ہم پشتینی مسلمان ہیں، خاندان میں ہمیں اسلام ملا ہے، وراثت کے اندر ہمیں قدر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نوجوان کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے اسلام کی محبت کے ساتھ، بسا اوقات علماء سے وہ سوال کرتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا جواب کیا دیں. اس چیز سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے اندر شوق ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ایسی باریک باریک سنتیں بسا اوقات کے لوگ اپنے پوچھ بیٹھتے ہیں، استعداد نہیں ہوتا، تلاش کرنا پڑتا ہے. اس لیے تو وہ قدر کر رہے ہیں، وہ ان کی عظمت کو سمجھتے ہیں. ہمیں تو وراثت کے اندر ملا ہے جی. یہاں نماز کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سنتوں کا کتنا اہتمام ہوگا. کہ میرے بھائی اور بزرگوں، میری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہم سنتوں کو سیکھیں، جانیں. جن کو جانتے ہیں ان کے مطابق عمل کریں، جو نہیں جانتے ان کو جاننے کی کوشش کریں، خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی متعادی بنانے کی کوشش کریں. میں بہت زیادہ کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں اور نہ اتنا تحمل ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات تشریف رکھیں، جو آپ کا معمول ہے وہ پورا ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.